سورہ فاتحہ. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والدولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزبية والجود التكوية والنكاوة النكوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المسرور فيها بعدد ما أحاط به علم الصلوات. اللهم صل على أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ہم مومنان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی، ہمیشہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں. تو خداوند عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین. روز پڑھتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. خدا سے فرماتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، فورس نہیں ہے. پھر آگے کہتا ہے قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اصل میں مومن وہ ہے. اس آیت میں خدا بہترین طریقے سے ہمیں بتاتا ہے بے شک جب کسی کے لیے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، جب سب کو پتہ چل گیا کہ ایمان کیا ہے، جب سب کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز گمراہ کرنے والی ہے، یہ چیز ہدایت کرنے والی ہے، اور اس کے بعد اگر پتہ چلنے کے بعد اگر کوئی طاغوت سے، اگر کوئی اس چیز سے، اس انسان سے، اس چیز سے، طاغوت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے، ہر وہ چیز جو اللہ کے قانون کو توڑتی ہے، ہر وہ چیز جس سے اللہ منع کرتا ہے. کہتے فمن یکفر بالطاغوت، کفر کیا، انکار کیا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اسی انسان نے کیا کیا جو انکار کرتا ہے طاغوت کا، ایمان لاتا ہے اللہ پر، اسی نے بے شک بہت مضبوطی سے پکڑا عروۃ الوثقی، ایک اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا. ہاں مومنات آگے خدا فرماتا ہے لا انفصام لہا، اتنی مضبوط رسی، اتنی مضبوط رسی، لا انفصام. ہم پڑھتے لا انفصام، قاعدہ آ گیا تجوید کا، لا نہیں ہے، انفصام. انفصام یعنی ہم کہتے ہیں پسم کو کہتے ہیں ہاتھوں سے کسی چیز کا پھسل جانا. خدا کہتا ہے کہ جب رسی کو تھام لیا، پکڑ لیا، تو اب وہ رسی ہاتھ سے پھسلے گی نہیں، جائے گی نہیں، ٹوٹے گی نہیں. لیکن شرط اس میں خدا نے بتایا واللہ السمیع العلیم، اور بے شک اللہ جو ہے وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر سلام. السلام پر ایک دفعہ بلند تر سلام. یہ آیت الکرسی
کرسی جب ہم پڑھتے ہیں پوری آیت الکرسی کے بعد ہم شیعہ کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی ایک آیت کو آیت الکرسی کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں، ہم شیعہ کرتے ہیں، آیت الکرسی کا یہ پارٹ نہیں ہم بنا دیتے ہیں۔ اس میں خداوند عالم اتنا خوبصورت طریقے سے بتاتا ہے، کہتا ہے قانون، اللہ کا قانون دو طرح سے ہے، کبھی بھی اللہ کی رسی کو کوئی بھی انسان مضبوطی سے کے ساتھ پکڑ نہیں سکتا۔ میں آہستہ اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گی۔ کوئی بھی انسان اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ نہیں سکتا، مینس اللہ کے پر ایمان نہیں رکھ سکتا جب تک اس میں دو چیزیں نہ ہوں۔ دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک وہ چیز کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہر وہ چیز جو اللہ کے قانون کو توڑتی ہے اس سے دور ہو جانا، اور دوسرا یہاں پر یہ آتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، یعنی یہاں اللہ یہ بتاتا ہے ایک تو اللہ کی جو بھی اللہ نے کہا ھذا حلال تو حلال، اللہ نے کہا ھذا حرام تو حرام۔ ابھی یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ حلال کو بھی پکڑو حرام کو بھی پکڑو، مکس کر کے چلو۔ اللہ کہتا ہے وہ چیز میرے اندر نہیں ہے۔ ہاں مومنان، یہاں پر خداوند عالم نے کہا میں نے اسی قانون کے لیے، میں نے اسی قانون کو باقی رکھنے کے لیے، کون سا قانون؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان دو چیزوں کے لیے اللہ کہتا ہے ان دو چیزوں کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور اس کے بعد میں نے 14 معصومین بھیجے، اس صرف دو قانون کو، کہ اس دو قانون کو لوگ فالو کریں۔ صرف ان دو قانون کے لیے میں نے اتنی محنت کی۔ کون سی؟ کہا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے دوری کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام تھے، جتنے بھی ہمارے ائمہ معصومین، ان کے دو کام تھے۔ کون کون سے کام تھے؟ ان کے دو کام تھے۔ ایک ان کا کام یہ تھا، پر خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات۔ ایک ان کا کام یہ تھا کہ توحید، شرک سے دوری، اور دوسرا ان کا کام یہ تھا کہ جو اس وقت اگر کوئی قانون، اگر کوئی انسان، کوئی جابر، کوئی فاسق، کوئی جبار آ جائے اور اللہ کے قانون کو توڑنا چاہے اور انسانوں کو گمراہ کر دے، اس کے ساتھ جنگ کرنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین نے یہی کام کیا۔ ابھی حدیث میں ملتا ہے کہ سب کے سب ائمہ معصومین برابر ہیں۔ ایک شخص آیا کسی آیت اللہ کے پاس اور کہنے لگا کہ میں نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ یہ حدیث امام باقر علیہ السلام کی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ حدیث امام باقر کی ہے یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ رسول خدا کی ہے۔ تو آیت اللہ نے پوچھا تمہیں یقین ہے کہ یہ جو حدیث ہے وہ ٹھیک ہے؟ کہا مجھے 100% یقین ہے کہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے امام باقر کو۔ میں نے کہہ دیا کہ یہ امام باقر علیہ السلام کی ہے۔ تو یہاں پر آیت اللہ نے بہت خوبصورت سی بات کہی، کہا تمہیں یقین ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، تو یہاں پر تمہیں اجازت ہے کہ تم کسی بھی امام کے ساتھ جوائن کر سکتے ہو، بھلے کیوں؟ کیونکہ سب کا، ہم کہتے ہیں نا سب کی جڑ تو ایک ہے نا، سب کی جڑ تو وہی ہے۔ میں کہتی ہوں مجھے وضو کرنا ہے، وضو کے لیے کیا چاہیے؟ پانی چاہیے۔ ابھی پانی، وضو کے لیے پانی شرط ہے، ضروری نہیں، شرط نہیں ہے کہ پانی مسجد کا ہونا چاہیے۔ اگر میں پانی گھر سے بھی وضو کر کے آتی ہوں یا کسی ہوٹل سے وضو کر کے آتی ہوں یا کہیں سے بھی وضو کر کے آتی ہوں، شرط وضو کے لیے پانی ہے۔ پانی کہیں سے بھی آتا ہے یہ ہمیں مقصد نہیں، بس یہ ہے کہ بس بھی نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے اس نے کہا کہ دیکھو ائمہ معصومین سب کے سب برابر ہوتے ہیں، ائمہ میں کوئی بھی دوری نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا ہے نا کہ کینچی کو کیا کہتے ہیں؟ سیزر کہتے ہیں نا گجراتی میں۔ کینچی کو مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں، سیزر کاٹنے والے، کاتر۔ آپ نے دیکھا کاتر جب چلتی ہے تو اس کا ایک پارٹ نیچے ہوتا ہے، دوسرا پارٹ اوپر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، ایک اوپر کی طرف جاتا ہے، ایک نیچے کی طرف آتا ہے، لیکن دونوں نیچے کی طرف نہیں آتے اور دونوں اوپر کی طرف نہیں آتے۔
آپ دیکھیں دونوں چلتی اپوزٹ سائڈ پہ ہیں، لیکن دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کپڑے کا کاٹنا ہے۔ مقصد ایک ہے لیکن اپوزٹ سائڈ پہ جاتی ہیں۔ ائمہ معصومین کا مقصد ایک تھا، طریقہ الگ الگ تھا۔ ہاں مومنان، یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جتنے ائمہ معصومین ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف دو تھا، دو مقصد تھے۔ یہاں پر امام علی علیہ السلام کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے مولا امام علی علیہ السلام کو رسول خدا بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی یہ آیت آپ نے پڑھی؟ کہا میں نے پڑھی۔ کہا اس میں جو عروۃ الوثقی ہے نا یہ آپ ہو، یعنی عروۃ الوثقی امام کو مضبوطی سے پکڑو، دنیا کے ہر چیز سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ ہاں مومنان، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام یہ عروۃ الوثقی ہے، اس کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، عروۃ الوثقی پکڑنا چاہیے مضبوطی سے۔ ہاں مومنان، یہاں پر جو ابھی میں نے خطبے میں پڑھا، ہم کہتے ہیں نا کہ وشجاعت مثلا حسینیہ والعبادت السجادیہ یہ سارے کا سارا جو ہم نے خطبہ پڑھا، یہاں پر محسن کراتی ایک چیز کہتے ہیں، محسن کراتی کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے ائمہ معصومین کو، ہم نے کر دیا ہے کہ وشجاعت فلاں جیسی، والعبادت فلاں جیسی، والصبر فلاں جیسا، اور یہ سب ہم نے بنایا ہے، لیکن ائمہ معصومین میں کسی میں فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہم نے کتنا فرق کر دیا ہے، کہاں علی کو رکھ دیا، کہاں علی ابن ہم کہتے ہیں نا کہاں علی ابن محمد کو رکھ دیا۔ کیا ہم برابری کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں نا۔ یہ تفاوت کہاں سے آیا؟ ہمارے اندر سے آیا۔ ہم نے کسی ائمہ کو بڑھا دیا، کسی ائمہ کو کم کر دیا، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، سب کے سب عروۃ الوثقی ہے۔ اگر عروۃ الوثقی کو چھوڑو گے تو یاد رکھنا جب یہ ہاتھ سے پھسل جائے گی تو زمین میں جا کر لگو گے، اور اگر زمین میں لگ جاؤ گے تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ہاں مومنان، یہاں کتنا کلیئر پروردگار عالم ہمیں ارشاد فرماتا ہے یہ عروۃ الوثقی ہے۔ آج میرے مولا امام نقی علیہ السلام کی شہادت ہے۔ برائے خوش لیجیے امام نقی علیہ السلام بلند سے بلند صلوات۔ ہاں مومنان، وہ میرے مولا امام نقی علیہ السلام کے بہترین حدیث مجھے ملی۔ میں جب بھی امام ہادی نقی علیہ السلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتی ہوں تو فوراً پہلے مجھے امام نقی علیہ السلام کے کچھ لفظ نظر آتے ہیں، ڈائریکٹ نظر آتے ہیں۔ میں عجب ہو جاتی ہوں کہ کیوں میرے مولا نے یہ 2-3 لفظ بیان ہوتے ہیں میرے مولا کے، اور باقی ساری چیزیں مولا کی بات میں بیان ہوتی ہیں۔ کیا میرے مولا فرماتے ہیں؟ بہترین سی چیز میرے مولا فرماتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں امام ہادی کی اس حدیث کی طرف آؤں، میں ایک چھوٹی سی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہوں۔ جنت، ہم کہتے ہیں نا جنت، اللہ نے جنت کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ قرآن کی آیت ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ جنت اتنی خوبصورت ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی مائنڈ نے اس کو سوچا ہوگا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں آج کی جتنی ٹیکنالوجی ہمیں خرچ کرنی ہے ہم کر سکتے ہیں، لیکن جنت کو ہم اس کا نقش، اس کی پکچر، فوٹو یا ہم اس کی مووی ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ جنت اتنی خوبصورت ہے، وہاں پر حور العین جو ہوں گی نا، وہ اس دنیا کی کوئی عورت کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، ملا نہیں سکتے، اتنی خوبصورت اس کی حور العین ہے۔ وہ جنت فخر کرتی ہے، وہ جنت کہتی ہے کہ خدا نے مجھے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، خدا نے میرے اندر ایک بہت زیادہ خوبصورتی دی، خدا نے میری خوشبو کو رکھا۔ اللہ کہتا ہے فلاں کام نہ کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگو گے۔ جنت فخر کرتی ہے اللہ نے مجھے بیوٹیفل بنایا۔ اے انسان، جنت کہتی ہے، یہ جنت کہتی ہے اے انسان اپنے آپ کو نیست اور نابود کر دو اس دنیا میں، اپنی خواہشات کو مٹا دو، اپنے آپ کو ختم کر دو، تب جا کے تجھے میں جنت ملوں گی، ورنہ اگر ذرے برابر بھی تیرے دل میں تکبر، غرور اور دنیا کی لالچ ہوگی تو میں تجھے نہیں ملوں گی۔ کہا ہے نا جنت میں، کہا کائنات سب سے بڑھ کر میں ہوں،
نے کہا مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. جو ٹیکنالوجی ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں وہاں وہ ٹیکنالوجی ہوگی جنت میں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور وہ جنت کہتی ہے ایک انسان اپنی پوری زندگی ختم کر دیتا ہے صرف اللہ کے لیے, اپنی کوئی خواہش نہیں, اپنی کوئی لائف نہیں, اپنا کچھ بھی نہیں, صرف اللہ کے لیے. تو جا کے شاید میں اس کو ملوں. لیکن ایک دفعہ پر یہ جنت آ کر کہتی کہ میری اتنی ویلیو, میری اتنی عزت کہ کوثر اللہ نے مجھ میں رکھا, اتنی میری ویلیو کہ ہر قرآن کی آیت کے عوض میں میرا درجہ بلند ہوتا ہے, ہر اللہ کے نام کے عوض میں مجھے میرا رتبہ بلند ہوتا ہے. اور وہ جنت خود کہتی ہے یا اللہ تو نے مجھے رکھا تو کہاں رکھا, ایک ماں کے قدموں کے نیچے. وہ جنت کہتی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے رکھا, اتنی میری ویلیو, اتنی میری عزت, اتنی میں بڑی, اور تم نے مجھے ماں کے قدموں کے تلے چھپا دیا. ہاں مومنان, میرے مولا ہادی علیہ السلام بھی یہاں ہمیشہ جب ہادی نبی بن گئے, جب امام بن گئے, وہاں پر اپنی ماں کو نہیں بھولے, اپنی ماں کو نہیں بھولے. کہاں پر جہاں ہم کہتے ہیں نا امام بن گئے, امام الائمہ بن گئے. لوگ امام کی جھلک دیکھنے کو ترستے تھے, شیعہ امام کے خط پڑھنے کو ترستے تھے. وہاں پر میرے مولا ہادی کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں میری ماں کنیز تھی. چھ ماں ائمہ ہے نا ہمارے پاس, 6 امام جن کی ماں کنیز تھی. یہاں یہ بتاتے ہیں میری ماں کنیز تھی. افسوس ہم جب پڑھ لکھ جاتے ہیں, جب کوئی بچہ تھوڑا سا ماؤنٹن کے اوپر پڑھ لکھ جاتا ہے, ماں باپ سے اوپر زیادہ اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے, بڑھتر اس کا زیادہ ہوتا ہے, تو وہ تکبر کرتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کو اپنے سے کم سمجھتا ہے, کہتا ہے اس کے پاس تو عقل نہیں, اس کے پاس تو یہ نہیں ہے. لیکن ہمارے معصومین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, میرے مولا فرماتے ہیں اپنی ماں کے لیے, میرے مولا فرماتے ہیں کہ امی عارفہ بحقی, میری ماں بہت بڑی عارفہ. عارفہ یعنی معرفت رکھنے والی. آہستہ آہستہ سے آؤں گی خاص چیز کی طرف جو مجھے بہت میرے دل میں کہ میں اس کو بیان کروں. کیا فرماتے ہیں, امی عارفہ بحقی, میری ماں عارفہ تھی بحقی, وہ امامت کے حقوق کو جانتی تھی. وہ جانتی تھی کہ امام کیا بحقی یعنی مجھ امام کو وہ جانتی تھی, امامت کو وہ جانتی تھی. پھر میرے مولا فرماتے ہیں وہی من اہل الجنہ, میری ماں جنت والوں میں سے ہے. وہی من اہل الجنہ, وہ جنت والوں میں سے ہے, وہ جنتی ہے. پھر آگے کہتے ہیں میری ماں کی خاص کوالٹی کیا تھی, فرماتے ہیں لا یقربها الشیطان, جو سب سے بڑی کوالٹی ہے, جو سب سے بڑی خاصیت والی چیز ہے, لا یقربها الشیطان, میری ماں کے نزدیک کبھی شیطان نہیں آیا. کیوں نہیں آیا شیطان, کیونکہ شیطان تو جاتا ہی چور کی طرف ہے. آپ کو پتا ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ شیطان اللہ کے دروازے کا کتا ہے, کترا. شیطان جو ہے وہ اللہ کے دروازے کا کترا ہے. آپ نے دیکھا جو کتا دروازے پہ ہوتا ہے, مالک جو گھر کے مالک ہوتے ہیں, کتا ان کو کچھ نہیں کہتا, کتا چوروں کے اوپر حملہ کرتا ہے, نئے چہرے دیکھ کے نا ان کے اوپر حملہ کرتا ہے. اللہ بھی فرماتا ہے مومن کے پاس کبھی شیطان نہیں آ سکتا. جو میرے بندے ہو گئے کبھی شیطان ان کی طرف نہیں آئے گا اور بھاگ جائے گا. لیکن ہاں جو نئے آئیں گے میرے گھر میں تو ان کو کیا ہوگا, یہ کتا کاٹے گا, کتا حملہ کرے گا. لیکن جب کتا حملہ کرے گا تو ہمیں فون لگانی پڑتی ہے نا اس کے مالک کی طرف, اپنے کتے کو سنبھالو تو ہم گھر میں آئیں. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈائریکٹ, مجھ سے کنیکشن کرو, میرے ساتھ ملو, مجھے کہو اللہ مجھے پناہ دو اس کتے سے, مجھے تو اپنے گھر آنے دو. تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو سائڈ کر دوں گا, تم آ جاؤ. ہاں مومنات, یہاں میرے مولا خوبصورت طریقے سے فرماتے ہیں کہ شیطان کبھی لا یقربها الشیطان, میری ماں کے نزدیک کبھی شیطان نہیں آیا. پھر آگے میرے مولا فرماتے ہیں شیطان مارد, ایسا مردود شیطان, اتنا سخت شیطان بھی میری ماں کے نزدیک کبھی نہیں آیا, کبھی نہیں آیا. ایک کنیز, ایک غیر مسلمان کا رتبہ اتنا بڑا ہو گیا. پھر فرماتے ہیں ولا ینال قید جبار عنید,
وقت کا جو حاکم تھا، جو وقت تھا وہاں پر کتنا بھی جابر شخص بھی کیوں نہ آیا، کتنے بڑے پروپیگنڈر کیے گئے، کتنے جیسے ہم کہتے ہیں نا نیٹ پر ہمیں ٹی وی پر اتنا دکھایا جاتا ہے، بالآخر ہمارا دماغ گھوم جاتا ہے، ہماری اولاد کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں نہیں، اس پر کتنا بھی بڑا نیٹ ورک کیوں نہ چلایا گیا، لیکن میری ماں اتنی عظیم ہستی تھی کہ میری ماں کے اوپر یہ چیزوں کا اثر نہیں ہوا۔ ہم مومنات، میرے مولا امام علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، اس میں تھوڑا سا اس خطبے کا ایک لفظ بیان کروں گی جو شیطان کے بارے میں آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، شاید آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن یہ بہت خاص ہے، یہ آسان نہیں ہے، اس کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے، بہت خاص ہے۔ میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان الشیطان، بے شک شیطان، یسنی لکم، آسان کر دیتا ہے تم لوگوں کے لیے، ترکہو، شیطان تم لوگوں کو اپنا راستہ آسان دکھا دیتا ہے اور دین کا راستہ مشکل دکھاتا ہے۔ دین تو بہت مشکل ہے، حجاب تو بہت مشکل ہے، نماز تو بہت مشکل ہے، حلال حرام کا دھیان رکھنا تو بہت مشکل ہے۔ یہاں شیطان اللہ کے راستے کو مشکل بنا دیتا ہے اور خود کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یریدو، شیطان کا ارادہ کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے وہ؟ یریدو ان یحل لکم دینکم عقدۃ عقدہ، یہ بہت مجھے یہی لفظ مجھے بیان کرنا تھا۔ مولا فرماتے ہیں یریدو، شیطان چاہتا ہے، عین کے یحل، کھول دے کس چیز کو؟ یحل لکم، تم لوگوں کے دین میں جو عقیدے ہیں نا ان کو کھول دے۔ چھوٹا سا سوال پوچھوں گی، فرماتے ہیں ان یحل لکم دینکم عقدۃ عقدہ، یہ عقدۃ عقدہ کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا عقائد پڑھتے ہیں نا، ہمارے پاس ماشاءاللہ ہماری آنٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، ان کو پتا ہے عقائد پڑھتے ہیں نا، مدرسے میں پڑھتے ہیں، حوضوں میں پڑھتے ہیں۔ ہم شیعوں کی کتنے عقائد ہیں؟ کتنے عقائد ہیں؟ 5 ہے نا؟ کتنے عقیدے ہیں ہمارے عقائد؟ ہم عقائد پڑھتے ہیں نا، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، کتنے ہو گئے؟ 5۔ ہم کہتے ہیں عقائد، عقد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم شیعہ ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی غیر مسلمان پوچھے تم تو عقائد پڑھتے ہو، اس عقائد کا ترجمہ کیا ہے؟ پڑھتے پورا ہے لیکن لفظ کا پتہ نہیں۔ اگر کوئی پوچھے عقائد کا معنی کیا ہے، آپ کیا بتائیں گے؟ کیا ہم بتائیں گے؟ عقد کہتے ہیں، گجراتی میں کہتے ہیں نا گانٹ، ہم کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں گرہ، گانٹ لگاتے ہیں نا ہم، یوں 2 چیزیں آپس میں گانٹ لگا دیتے ہیں، 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ۔ یہ کیا ہوا؟ یہ گانٹ لگ گئے، بہت مضبوط ہو گیا، 2 چیزیں آپس میں جوائنٹ ہو گئی نا جوائنٹ، اس کو کہتے ہیں عقدہ۔ عقائد 5 عقدہ ہم نے لگائے، 5 گانٹ لگائے۔ سب سے پہلی جب ہم نے گانٹ لگائی، ہم نے اپنی گرہ باندھی مضبوطی کے ساتھ، عروۃ الوثقی، ایک گرہ ہم نے باندھی توحید کے ساتھ، دوسری گرہ ہم نے باندھی عدل الہی کے ساتھ، تیسری گرہ ہم نے باندھی نبوت کے ساتھ، اور چوتھی گرہ باندھی ہم نے امامت کے ساتھ، 5ویں باندھی قیامت کے ساتھ۔ اب شیطان کا حربہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ جو 5 گرہ لگائی ہے نا، عقدۃ عقدہ، ایک کو کھولو، ایک کو کھولنا چاہتا ہے۔ ہاں مومنات، مجھے یاد ہے میں جب ایران میں تھی، تھوڑی سی عقدہ کی مثال دیتی ہوں، میں جب ایران میں تھی تو میری بیٹی بہت چھوٹی تھی، میں اس وقت مجھے سمجھ میں آیا عقائد کس کو کہتے ہیں، عقدہ کسے کہتے ہیں، عقائد کیا چیز ہے، یہ کیسے ہم گرہ لگاتے، کیسا شیطان کھول دیتا، ہم گمراہ ہو جاتے۔ میری بیٹی بہت چھوٹی تھی، 1 سال کی، 1.5 سال کی، لیکن وہ بہت تیز بھاگتی تھی۔ اب جب میں ایران گئی، مجھے نماز جماعت پڑھنی ہوتی تھی،
جب ہم حرم میں جاتے ہیں، مسجد اعظم، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد اعظم اور حرم بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ اب میں کیا کرتی تھی، میں اپنی اس چادر کے ساتھ اس کی ٹانگ کو باندھ دیتی، مضبوطی کے ساتھ باندھ دیتی۔ اب یہ میرا صرف میری بیٹی کا، اور یہاں پر یہ مجھے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں نماز پڑھی، مجھے یقین ہوتا کہ میری بیٹی کہیں بھی نہیں گئی۔ اب یہ گرا کیا تھا، یہ میں سیٹسفائی تھی کہ میری بیٹی کہیں نہیں گئی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میری دوست نے مجھے بولا کہ آپ ایسے کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لی ہے، آپ اس کو بیچاری کو نہ باندھو، انسان ہے، آپ اس کو نہ باندھو، اس کو کھول دو، میں اس کو سنبھالتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں سے مجھے عقائد، عقیدہ اور اللہ کے ساتھ یہ جو ہماری کنیکشن ہے، وہاں میں نے حرم میں بیٹھ کے کہا خدا، اب مجھے پتا چلا کہ یہ کس طرح سے ہم لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ اب اس کو چھوڑ دو، میں اس کو دھیان رکھتی ہوں کیونکہ میرا بیٹا بھی ساتھ میں ہے۔ تو میں نے کہا اوکے۔ ایک دن میں نے صرف 2 رکعت نماز پڑھی، میں نے اس کو نہیں باندھا۔ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میری بیٹی تھی ہی نہیں، نکل گئی۔ کہاں؟ بس اسٹاپ پہ کھڑی تھی، اتنی چھوٹی سی 1 سال کی لڑکی۔ ایک آدمی اس کو پکڑ کے لے آیا، وہ تو اللہ کا شکر کہ مل گئی۔ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا، اے اللہ، تو تیرے ساتھ جب ہم عقائد، یہ عقدہ، یہ جو ہم گرہ لگاتے ہیں نا تیرے ساتھ، یعنی ہم سیف ہیں، ہم محفوظ ہیں۔ ایک دفعہ اگر یہ ہماری گانٹھ کھل جائے نا خدایا، ہم در بدر ہو جاتے ہیں، ہم نہیں معلوم ہم کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کہیں نصیب والے ہی واپس آ جاتے ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ کوئی واپس آ یا نہ۔ ہاں مومنات، یہاں ہم گانٹھ ڈالتے ہیں توحید، یہاں عدل، نبوت، امامت، قیامت، 5 گانٹھ۔ بی بی فاطمہ کی چادر کے ساتھ ہم نے گانٹھ لگائی، ہم نے رسول کی ابا کے ساتھ گانٹھ لگائی، ہم نے امام حسین کے ساتھ گانٹھ لگائی، ہم نے تمام ائمہ کے ساتھ اپنی گانٹھ لگائی۔ اب یہاں پر میرے مولا فرماتے ہیں، یہ شیطان کہتا ہے عقدۃ عقدۃ، تیری ایک ایک گانٹھ کو کھولے۔ افسوس، میں کہوں گی 100 مرتبہ افسوس کہ ہماری توحید کی گانٹھ کھل چکی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم ہماری کتنی گانٹھ کھل چکی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی اس گانٹھ کو باندھ دیا جائے۔ ہاں مومنہ، میرے مولا فرماتے ہیں، میری ماں برائے خوشبودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات۔ ہاں مومنان فرماتے ہیں، میری ماں ایسی شخصیت تھی کہ کبھی بھی شیطان اس کے پاس نہیں آیا، کبھی بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ کوئی نیٹ ورک ہو، کتنی بڑی اس کے اوپر مہم چلائی جائے، میری ماں کے اوپر زمان کا کسی چیز کا اثر نہیں ہوا۔ تبھی تمہیں نقی بنا، امام بنا۔ یہاں میرے مولا بتاتے ہیں کہ میری جڑ میری ماں ہے، یعنی ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ تم بھی ایسی مائیں بنو۔ ہم کہتے ہیں نا، ایک کنیز اتنے بڑے درجے تک پہنچ سکتی ہے، تو کیا آزاد عورت نہیں پہنچ سکتی ہے؟ پہنچ سکتی ہے نا۔ تو ہاں مومنان، یہ ہے امام نقی علیہ السلام۔ اور پھر میرے مولا امام نقی، ہمیں معلوم ہے کہ امام نقی علیہ السلام نے کتنے 6 ظالم لوگوں کے وقت میں امام نے زندگی گزاری۔ 6 ظالم۔ متوکل کے بارے میں آپ جانتے ہو نا، متوکل کتنا ظالم تھا۔ کہتے ہیں کہ سادات کے اوپر، سیدوں کے اوپر، اولاد علی پر، اولاد نبی پر اس نے ظلم کیا۔ کہا جس کے جسم میں قطرہ خون ہوگا رسول کا، اس کو سکون سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ جس کے جسم میں لہو ہوگا، خون ہوگا، ایک قطرہ بھی سیدوں کا، علی کا خون ہوگا، زہرا کا خون ہوگا، یہاں کہتے ہیں کہ اس سے رسول کا خون ہوگا، اس کو سکون سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ سادات کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ بیویاں اندر بند ہو جاتی تھی۔ سیدوں کے اوپر کا، بیویوں کے اوپر پورا کپڑا نہیں تھا پہننے کے لیے، چادر نہیں تھی نماز کی۔ ایک بیوی نماز پڑھ لیتی تھی تو دوسری بیوی کو دیتی، دوسری پڑھ لیتی تو تیسری، اندر بند ہو جاتے تھے۔ سادات کے چھوٹے چھوٹے بچے کو پکڑ کر اسی وقت ان کو ذبح کیا جاتا، ان کے سروں کو پکڑ کر ان کی طرف پھینکا جاتا۔ پھر میرے مولا نے حکم دیا، سید یہاں سے نکل جائیں، چلے جائیں، ہجرت کر جاؤ، ہند کی طرف جاؤ، فارس کی طرف چلے جاؤ۔
रसूल खुदा की नस्ल को बचाना है तो निकल जाओ मदीने से। सारे सादात निकल गए। उस वक्त मेरे मौला ऐसे मुतवक्किल के दौर में मेरे मौला रहते थे। अब मेरे मौला को इमामत भी करनी है, सब काम करना है। मेरे मौला किस तरह से इमामत कर रहे, जहाँ तारीख में मिलता है कि अली नकी को जब बुलाया गया सामना पर तो मेरे मौला को 20 साल कैद कर दिया। 20 साल में मेरे मौला ने काम किया। क्या करते थे? खत लिखते थे। खत लिख लिख कर अपने शियों को भेजते थे। यहाँ इमाम तौहीद को बचाते हैं, यहाँ इमाम अदल इलाही की तफसीर कर रहे हैं, यहाँ इमाम अल्लाह की तमाम अकायद को बयान करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? असा मेरे मौला ने क्या किया? एक मंतिक की, एक लॉजिक इस्तेमाल की। असा होती है ना छड़ी, लकड़ी, इसके अंदर मेरे मौला ने खड़ा किया। अब क्या करते? लेटर लिखते और पूरे लेटर, पूरी तफसीर, पूरी अकायद, पूरी फिक्र उसमें डालते और अंदर से ऊपर से बंद कर देते। बंद करने के बाद लोगों से कहते ये असा फलाने को दे देना, ये असा फलाने को दे देना। हम कहते हैं ना कितने खुश नसीब हैं हम कि हमें इतनी आसानी से दीन मिला। सच में इतनी आसानी से दीन मिला। एक शख्स के बारे में कहते हैं, एक आलिम था, हिंदी आलिम था। कहते हैं कि उस आलिम को पता चला कि हिजाज में एक किताब है, हिजाज में एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है। वो आलिम हिंद से, यानी हम कहेंगे इंडिया से गया हिजाज में गया तो पता चला नहीं, हिजाज में वो किताब नहीं है। राबिह एक जगह है मक्का और मदीना के बीच में, वहां पर वो किताब है। हम कितने खुशनसीब हैं, इतनी आसानी से दीन मिला। मैं आपको सच कहती, जितनी आसानी से दीन मिला इतने मुश्किल तरीन सवाल होंगे, इतना मुश्किल तरीन अल्लाह हिसाब लेगा। वो आलिम गया, बस पता चला मक्का और मदीना के बीच में एक जगह है जहाँ राबिह कहते हैं, वहां गया। कहा मुझे वो किताब चाहिए। कहा किताब नहीं देंगे हम। कहा ठीक है किताब ना दो, लेकिन मुझे अपने घर में नौकर रखो, दासी, जैसे हम कहते हैं ना दासियों की तरह मुझे रखो। आलिम, इतना बड़ा आलिम, मुफ्त में, कुछ भी नहीं चाहिए। उस आलिम को रखा गया। जब रखा गया ना उस आलिम को, तो वो रात को, उसको पता चला, रात को वो देखता था, उसको किताब मिली, रात को वो पूरी किताब लिखता था, एक लफ्ज उस किताब का पूरा लिखता। जब किताब उसकी कंप्लीट हो गई तो उसने कहा मुझे जाना है, इजाजत मिली, चले जाओ। पहले जमाने में तो पानी के जरिए से जाते थे ना। कश्ती ली, कश्ती में चढ़ा, चढ़ने के बाद वो हिंद जाने लगा। अब लोगों ने क्या कहा, कश्ती में बहुत ज्यादा वजन है, सामान नीचे फेंको, सामान नीचे फेंको वरना कश्ती नहीं चलेगी। सारा सामान फेंका गया। उसकी किताब उसके साथ थी। उसने कहा किताब नहीं फेंकूंगा, कहनी किताब फेंको। कहा किताब नहीं फेंकूंगा, कहा किताब फेंको। बाय फोर्स किताब दी, कहा या किताब फेंको या खुद जाओ। बाय फोर्स उसकी किताब फेंकी। जब तारीख में मिलता है कि जब उसकी किताब फेंकी गई ना तो वो यूं किताब थी और उसके हाथ में थी और वो खुद भी उसने जंप लगाया, लेकिन उसका एक हाथ किताब में, एक हाथ बोट में था, कश्ती में था। और इतना रोया, उन लोगों को रहम आ गई। और कुछ वक्त आगे जाने के बाद उसको बोट में बिठा दिया और आज भी वो किताब मौजूद है। लेकिन अजब है कि उस किताब के ऊपर दरिया का नमक अभी तक लगा हुआ है और उसके पेजेस अभी तक खराब हो चुके ऊपर वाले। कितनी मेहनत से ये दीन मिला। आयतुल्लाह ख्वानसारी के बारे में कहते हैं कि जब शाह ने कह दिया था कि मजलिस हुसैन नहीं होगी, शाह ने कह दिया हुसैन की मजलिस नहीं होगी और कहा हिजाब नहीं होगा, दो चीजें नहीं होगी। एक औरत ने क्या किया, 7 साल तक घर में कैद रही, ब्लॉक कर दिया दरवाजे को, बाहर नहीं निकली। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी हिजाब की हिफाजत करनी है। जब इस दुनिया से गई ना तो जैसे रूह कब्ज़ इमाम ज़माना उसके सराहने खड़े थे। ये थे दीन बचाने वाले। हमें इतनी आसानी से मिला। हम सौ नखरे दिखाते हैं, 100 बहाने करते हैं। आयतुल्लाह के बारे में कहते हैं कि आयतुल्लाह के लिए कहा गया, एक शख्स आया, आयतुल्लाह मेरी बड़ी ख्वाहिश है, शाह के दौर में मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर पर मजलिस पढ़ो। कहा ठीक है मैं पढ़ूंगा मजलिस। लेकिन जैसे ही शाह को पता चला कि ये आयतुल्लाह जा रहा है मजलिस पढ़ने के लिए, उसने क्या किया, अपने फौजी भेजे, अपने
फौजियों को भेजा, सोल्जर को भेजा उसके पीछे। अब आयतुल्लाह को लोगों ने छुपा दिया। छुपाने के बाद आपको पता है क्या किया? उन्होंने आयतुल्लाह के एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर, उन लोगों ने अपने घर की भित्त में बड़े बड़े खाने कर दिए, सुराख कर दिए कि घर से एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, अंदर ही अंदर छुपा के आयतुल्लाह को ले गए। लेकिन जब एक आयतुल्लाह किचन में से जाने लगे, आयतुल्लाह वहां गिर गए और बेहोश हो गए। होश में आए ना तो इतना रो के कहते हैं कि खुदाया तेरे हुसैन की मजलिस पढ़ने के लिए इतनी अजियत, इतनी मेहनत, इतनी सख्ती, और हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें हाथों हाथ हर चीज मिल रही है, हाथों हाथ मिल रही। हाँ मोमिनात, आइम्मा मासूमीन ने बहुत मेहनत से इसको बचाया है। का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस 2-3 चीजें इमाम के बारे में बयान करके अपनी मजलिस को तमाम करूंगी। इमाम, जब इमाम तकी अलैहिस्सलाम, जवादुल आइम्मा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से गए तो मेरे मौला की उम्र जो थी वो तकरीबन, कुछ कहते हैं 6 साल, कुछ कहते हैं 8 साल, छोटी सी उम्र थी। जब लोगों को पता चला कि मेरे मौला की उम्र बहुत छोटी है तो उन्होंने, वहां के लोगों ने सोचा बड़े खुशनुदी अली औलाद अलैहिस्सलाम पर बुलंद से बुलंद सलावत, उन लोगों ने सोचा कि क्योंकि इमाम की उम्र बहुत छोटी है तो हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के 4000 शागिर्द थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम बकीर अलैहिस्सलाम, इमाम यहाँ तक कि इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इमाम रजा के बाद एक बहुत बड़ा नेटवर्क इस्लाम का, शियों का खुल गया था, एक बहुत बड़ा। अब उन लोगों ने क्या सोचा, कहा जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट है, अभी शियत बढ़ गई है, अब शिया बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अभी इसको यहीं दबा दो, शियत को दबा दो, शियत को खत्म कर दो। आज भी यही है ना, आज भी वहां भी ये कहते हैं शियों को खत्म करो, शियों को, नस्ल भी उनकी ना बचाओ, उनके बच्चों को भी खत्म कर दो। अजीब है ना, हम क्यों हमें कहते हैं काफिर है, काफिर है। क्यों हम काफिर हैं? क्योंकि हम जरी को चूमते हैं, हम जरी को चूमते हैं, हम आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करते हैं, हम उनको वसीला बनाते हैं। क्या हम गलत करते हैं? अगर कुरान में इस चीज का प्रूफ मिलता है तो हम क्या कह सकते हैं? कुरान में सूरह यूसुफ में आपने पढ़ा है ना, सबने पढ़ा है, फिल्म भी देखी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। वहां कुरान क्या कहता है कि जब यूसुफ का कुर्ता, कमीज, शमीज याकूब के पास आई, उसने आंखों पे रखी, शिफा मिल गई। यानी हम जरी को चूमते, हम तो हजरत याकूब की पैरवी करते हैं, हम तो नबी की पैरवी करते हैं। कुरान सूरह यूसुफ की आयत नंबर 97 में खुदा कहता है कि जब याकूब के बेटों ने गुनाह किया तो हजरत याकूब के पास गए, कहा या अबाना अगफिर लना, ए हमारे बाबा हमारे लिए इस्तगफार करो, इन्ना खता, या हमसे खता हो गई, हमसे गलती हो गई, अब हमारी गलतियों को माफ कर रहा, तुम इस्तगफार करो हमारे लिए। यानी वसीला करार दी। शिया तो कुरान को फॉलो करते हैं। एक छोटी सी चीज जो मुझे बहुत अहम लगती है वो ये है, आपने देखा कि क्यों आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, क्यों उनको शहादत का रुतबा मिला? क्यों? इमाम फरमाते हैं ना, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम आइम्मा में से कोई इमाम भी या तलवार के जरिए से या जहर के जरिए से, इसके अलावा शहीद नहीं किया गया। यानी या तलवार के जरिए से शहीद किया गया या जहर के जरिए से। क्यों एक इमाम नॉर्मली इस दुनिया से नहीं गया? क्यों? क्या रीजन है इसका? कभी आपने सोचा? मैं बहुत सोचती हूँ, मैं 2 चीजों पे बहुत सोचती हूँ, अभी भी सोचती हूँ। एक ये कि जब हदीस में है कि शहीद को कहते हैं ना, यस्कुतुल अला शहीद, साक़ित शहीद के ऊपर अलगूस वल कफन वल हुलूस, शहीद को आप गुस्ल नहीं दे सकते, शहीद के लिए कफन नहीं है, शहीद गुस्ल से पाक। हदीस है ना मेरे रसूल की, हमने पढ़ी है हदीस, कभी पढ़ी हदीस? नहीं पढ़ी होगी, अभी जाके पढ़िएगा। कहा शहीद को गुस्ल नहीं दे सकते, शहीद को कफन नहीं।
پھر امام حسین کے لیے کیوں روتے ہیں کہ مولا کو کفن نہیں دیا گیا. بہت میں اس کے بارے میں سوچتی تھی, بہت سوچتی تھی. آخر میں جب مسائل میں آؤں گی تو اس کو کلیئر کر دوں گی. ہاں مومنات. اور دوسری اس بات پہ کیوں اللہ نے سب کو شہید کر دیا, سب ائمہ معصومین شہید ہو کر اس دنیا سے. آج وہابیوں کے ذریعے سے پتہ چلا قرآن کی آیت ہے کہ شہید زندہ ہے. اللہ نے امام کو زندہ رکھنے کے لیے, زندہ تھے امام, زندہ ہے, لیکن ان وہابیوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ان کو میں شہید کر کے دنیا سے دے رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ زندہ ہے, ان سے توسل کرو, ان کو ان لوگوں نے سوچا امام علیہ السلام 6 سال کے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, امام کو 6 سال کا بچے کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ایسے نہ ہو کہ بہت زیادہ شیعوں کی تبلیغ ہو گئی ہے تو ان کا اوپر اثر ہو. اب عمر ابن فرج ایک شخص تھا, اس وقت وہ سخت دشمن تھا. کس کا دشمن تھا؟ اہل بیت کا دشمن تھا. اس نے کہا ہادی, امام ہادی نجی کو ہاتھ میں لینا. اس کی فکر کو, اس کی سوچ کو, اس چھوٹے سے 6 سال 8 سال کے بچے کو ہم خود اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے اور اس کے اوپر اپنا پانی چڑھائیں گے, اور پھر جب یہ بڑا ہوگا نا تو یہ ہمارا بن جائے گا. اس کے اوپر کوئی بھی اس کے باپ دادا کا اثر نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ عمر بن فرج آیا, مدینے میں آیا, لوگوں کو دکھایا کہ عمرے کے لیے نہیں آیا اور اعلان کیا مجھے ماسٹر مائنڈ چاہیے. ایک شخص جس کا مائنڈ جو وہ ماسٹر ہونا چاہیے, فقہ میں, تفسیر میں, عربی میں, ہر چیز میں ماسٹر مائنڈ مجھے چاہیے. پورے کے پورے اعلان کر دو ایک ماسٹر مائنڈ ہونا چاہیے. اور دوسرا کہا دشمن علی ہونا چاہیے. یہ 2 کوالٹی اس کے اندر ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ علی ہادی نبی کے اندر یہ بھرے گا تو پھر جب امام پودا بنے گے تو امام زمان علیہ السلام کا ظہور ختم ہو جائے گا. کتنا ہم کہیں گے کتنا نجس ارادہ تھا ان لوگوں کا. ان کو ایک شخص ملا جس کا نام تھا ابو عبید اللہ. اچھا, ابو عبید اللہ کو بلایا گیا. میں جلدی سے اس کو بیان کر دوں. ابو عبید اللہ کو بلایا گیا. کہا ابو عبید اللہ تجھے کتنی پگار چاہیے, تجھے کتنی سیلری چاہیے, تجھے کتنا ہدیہ چاہیے. ابھی انہوں نے اعلان کیا اس کو جتنا مانگتا ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ دو, کہ اس کی کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی نا تو وہ زیادہ توجہ دے گا امام کے اوپر. اچھا, کیا ہوا کہ اس نے امام کو پڑھانا شروع کیا. 1 ہفتے کے بعد, راوی کہتا ہے 1 ہفتے کے بعد جب میں اس سے ملا, ابو عبید اللہ سے ملا, تو میں نے ابو عبید اللہ سے پوچھا اے ابو عبید اللہ وہ جو طفل تھا, وہ جو بچہ تھا وہ کیسا ہے؟ کہا خدا کی پناہ. کیا کہتا ہے؟ خدا کی پناہ اسے طفل نہ کہو, اس کو بچہ نہ کہو, اس کو کڈ نہ کہو. وہ تو بنی ہاشم کے جوانوں, علماء, فقیہوں, نہ جانے سب سے بڑا ہے. تم اس کو فقیہ ہے بنی ہاشم کہو, طفل نہ کہو. اس نے کہا اچھا کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ تم مجھے ماسٹر مانتے ہو, تم مجھے عالم مانتے ہو؟ کہا ہاں, میں کیا سب مانتا. کہا خدا کی قسم کھا کے کہو کہ اگر تم مجھے اپنے فقہ میں, تفسیر میں اگر تم مجھے واقعی عالم مانتے ہو تو میں تجھے ایک چیز بتاؤں. کہا قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم ماسٹر ہو. کہا ساری رات. کہا تم نے قسم کھائی ہے اس لیے تجھے بتاتا ہوں. پوری رات میں رات کو بیٹھ کے مطالعہ کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, صبح ہو جاتی ہے, نہ جانے کیا بکس پڑھتا ہوں. ہماری طرح تھوڑی ایک آیت قرآن کی پڑھ کے کہیں نہیں سمجھ میں آئی. کہا پوری رات پڑھتا ہوں. صبح کو جا کر مجھے پتا ہوتا ہے کہ مجھے حاجی نکی کے ساتھ اس کو مجھے پڑھانا ہے, اور اس کے ساتھ میرا مباحثہ ہے, اس کے ساتھ میری ڈسکس ہے. پھر میں جاتا ہوں. جب میں صبح جاتا ہوں, یہ چھوٹا سا بچہ میرے سامنے بیٹھ جاتا ہے. کیسے بیٹھتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ مستی میں ہنستے بیٹھے, وہ کھیلتا میرے سامنے بیٹھتا ہے. اپنے زانوں, اپنے گھٹنوں کو نیچے کرتا ہے, اپنی گردن کو اوپر کرتا ہے, اور مسکرا کر اپنے ننھے چھوٹے لبوں کو حرکت دیتا ہے. لیکن وہ حرکت عام حرکت نہیں ہوتی, وہ عجیب ہوتی. وہ ایسے علمی باتیں, وہ ایسی چیزیں اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ میں تو گم ہو جاتا ہوں. ایسے لگتا ہے کہ میں اس کا شاگرد ہوں اور وہ میرا استاد ہے. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ بہت عجیب حالت میں تھا, چلا گیا. پھر 1 ہفتے کے بعد پھر وہ مجھے ملا, تو میں نے اس کو پوچھا
کہ اب بتاؤ عبیداللہ کیا ہے اب حالت بتاؤ. کہا میں نے ہنستے ہنستے کہا ابھی اس جوان کی کیا حالت, ابھی میں نے طفل نہیں کہا, بچہ نہیں کہا, تو مجھے پتا ہے اس کا آ جائے گا. کہا تم اس کو نہیں کہو کہ وہ جوان, تم ایسے کہو خیر البریہ, کہو بہترین اللہ کا بہترین انسان جس کے اندر خیر ہی خیر, کہو کائنات کی سب سے بہترین مخلوق جو یہ ہے. کہا پھر وہ کہتا ہے خود جو دشمن علی ناصبی تھا, کہتا ہے کہ میں تعجب کرتا ہوں اس چھوٹے سے بچے پر کہ اس کا باپ علی کا باپ جو تھا وہ زندان میں تھا, بعد میں شہید ہو گیا, اور پھر یہ یہاں پر اس کا باپ بغداد میں, لیکن جب یہ اپنے گھر میں ہوتا ہے نہ یہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے نہ باہر جاتا ہے, سارا دن گھر میں بند ہوتا ہے, لیکن اس کو یہ علم سکھاتا کون ہے؟ کہتا ہے میں تعجب کرتا ہوں کہ اس کو یہ علم سکھاتا کون. کہتا ہے ایک ہفتے کے بعد پھر ہم دور ہو گئے, پھر وہ مجھے ملا, وہ پھر یہاں پر کہتا ہے کہ میں نے پوچھا اس کو کہ کیا حال ہے, اب کیا خبر, تو کہتا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ جو ہادی النبی ہے نا, یہ امام برحق ہے, اس کا علم انسانی علم نہیں ہے, یہ سارا علم ڈائریکٹ اللہ سے لیتا ہے, اور اس کا جو بھی کچھ ہے وہ خداوند عالم کا ہے. ہاں مومنان, یہاں کہتا ہے کہ اور میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ میں شیعہ علی ہوں, میں علی نقی کا پیروکار. امام ہادی ایک چھوٹے سے بچے نے ہمیں سکھا دیا. افسوس کی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, لیکن اتنا امام نقی کے بارے میں ملتا ہے. ہم نے کیوں اتنا وہ کر دیا کہ یہ امام بڑا, یہ امام چھوٹا, اس کی شہادت پہ سب آئیں گے, اس کی شہادت پہ کوئی نہیں آئے گا. کیا فاطمہ الزہرا گلے سے نہیں پکڑے گی؟ کیا بی بی زہرا کے لیے سب الگ الگ ہیں؟ کبھی بیوی نے کہا میرے بچے سب میرے لیے الگ الگ ہیں؟ نہیں کہا نا. ہاں مومنان, ہم نے تفرقہ کر دیا. ایمان کی زندگی اتنی بڑی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ وہ چیزیں کہاں سے کیسے میں وہ بیان کروں جو میرے مولا کے بارے میں ہے. میرے مولا کی ایک چھوٹی سی چیز بیان کرتی جو اپنی مجلس کو تمام کروں گی. ایک دفعہ ایک شخص کا جس کا نام تھا عبدالرحمن, اصفہان سے آیا چھوٹی سی بات, یہ صرف آپ لوگوں کے لیے کہ ہم بھی اس طرح سے امام کے ساتھ کر سکتے ہیں. آیا اصفہان سے آیا, وہ کہتا ہے بہت غریب مفلس, کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. کہتا ہے کہ میں متوکل کے پاس آیا اور میں نے سوچا کہ جا کر ہم لوگ متوکل سے شکایت کرتے ہیں. کہتا ہے کہ ایک دفعہ ہم جب لوگ کھڑے تھے محل کے دروازے کے پیچھے کہ متوکل آئے اور ہم اس سے شکایت کریں. کہتے ہیں کہ جب اعلان ہوا, متوکل نے کہا ابھی ٹھہرو, اعلان ہوا کہ ابھی ہادی النبی آ رہا ہے, ابھی ہادی النبی علیہ السلام آ رہے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی اعلان ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے. میرے پاس ایک شخص کھڑا تھا, میں نے اس کو پوچھا کہ یہ ہادی النبی کون ہے, تو کہا یہ تو رافضی ہے, یہ تو رافضیوں کا امام ہے. یعنی آپ کو پتا ہے کتنے برے الفاظ کے ساتھ, یہ تو نعوذ باللہ وہ ہے, اس کا امام وہ آتا ہے. تو میرے دل میں نفرت سی آ گئی. اچھا, لیکن اعلان ہوا کہ وہ آ رہا ہے. جیسے ہی اعلان ہوا, کہتا ہے کہ میں تعجب کے ساتھ دیکھا کہ سارے پردے جیسے ہی وہ آ رہے تھے, سارے رستے بنتے جا رہے تھے, سارے لوگ ہٹتے جا رہے تھے اور پردے ہٹتے جا رہے تھے. کہتے ہیں جیسے میں نے ان کو دیکھا نا, ان کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا, اور عجیب میرے دل کے اندر ان کی ایک محبت آ گئی, ایک محبت میرے دل کے اندر آ گئی. کہتا ہے جیسے جیسے وہ نزدیک آنے لگا, میں نے دیکھا نہ وہ ادھر دیکھتے ہیں, نہ وہ ادھر دیکھتے ہیں, نہ وہ پیچھے کی طرف, سیدھا ان کی نظر سیدھی تھی. کہتے ہیں جیسے جیسے میرے مولا پاس آتے گئے, میں نے اللہ سے دعا کی, میرے دل میں کیونکہ محبت آ گئی, مجھے کچھ ہونے لگا اور میں رونے لگا, اور میں رو کر اللہ سے کہتا خدایا اس چاند سے چہرے والے کو, خدایا اس امام کو جو شیعوں کا امام ہے, اللہ میں نہیں جانتا, نہ یہ مجھے جانتا ہے, لیکن خدایا نہ جانے کیوں میں اس سے محبت کرنے لگا. خدایا اس کو متوکل کے شر سے محفوظ فرما, اور دعا کرتا ہوں خدایا متوکل سے بچا, خدایا متوکل اس کو شہید نہ کرے. تو ہاں مومنان, وہ کہتا ہے کہ جیسے 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 میں یہ دعا کر رہا ہوں, امام میرے پاس آ کر کہتے ہیں
اے عبد الرحمن تیری دعا قبول ہو گئی، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اور جا اللہ تجھے کثیر اولاد، کثیر مال دے گا اور بڑی لمبی زندگی دے گا۔ ہاں مومنات، وہ خود کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے لمبی زندگی دی، کثیر مال دیا اس امام کے صدقے میں۔ ہدایت اللہ خوب کہتے ہیں کہ اے شیعان امام ہادی، آپ لوگ مسجدوں کو، آپ لوگ ممبروں کو، آپ لوگ مجلسوں کو نہ چھوڑو۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ مجلس میں آؤ نا تو امام کے اوپر احسان کرو، کہو مولا یہ آپ کے اوپر احسان ہے کہ میں آپ کے پاس آئی۔ آپ نے دیکھا کہ امام نے ایک اجنبی کی کتنی مدد کی، جس کو جانتے بھی نہیں۔ تم تو شیعہ ہو، تم تو جب آؤ گے احسان کر کے امام کی آؤ گے تو دیکھو کتنا امام کرتے ہیں۔ ہاں مومنان، وہ میرا امام جو کائنات کا امام، جس کے ذریعے سے سب کو رزق ملتا ہے، ان کی شہادت ہو رہی ہے۔ ہاں مومنان، میرے مولا کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولا کو مدینے سے سامرہ لایا گیا۔ جب سامرہ لایا گیا تو امام ہادی بھی وہ امام ہیں جو غریب تھے، جن کے پاس کوئی نہیں تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام ہادی کے پاس سوائے ان کے بیٹے کے کوئی نہیں تھا۔ ہاں مومنان، میرے مولا ہادی تنہا تھے، اکیلے تھے، بالکل اکیلے۔ 20 سال ایک جگہ پر رہے۔ تاریخ لکھتی میرے مولا کو بلایا گیا، ہم کہیں گے یا زہرا، یا بی بی، آپ کے بیٹے کی شہادت ہے بی بی، آج ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں، ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائیے گا۔ یا علی، علی، ہم نام علی کی شہادت ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں۔ یا امام الزمان، اے میرے مولا امام الزمان، ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں، ہمارے اس پرسے کو قبول کیجیے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ میرے ہادی کو بلایا گیا، امام ہادی کو زہر دیا گیا۔ ارے میرے مولا نے جب زہر پیا نا، ارے زہر کے بعد میرے مولا جب گھر آتے ہیں اور گھر آتے ہی زمین پہ گھٹنے رکھتے ہیں، زمین پہ گھٹنے رکھنے کے بعد راوی کہتا میرے مولا آہستہ آہستہ کچھ بول رہے ہیں۔ جب نزدیک جا کے دیکھا نا مولا کیا بول رہے ہیں، اما زہرا میری چھاتی میں آگ بھڑک رہی ہے، ماں زہرا میرا کلیجہ جل رہا ہے، ماں زہرا میرے اندر سے جگر پھٹ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ میرے امام کے ہاتھ خشک ہوتے گئے۔ جب میرے مولا زمین پہ آئے نا تو بیٹے کو پکار کے کہتے یا حسین آ جاؤ میرے پاس، تیرا بابا جانے والا۔ الفاظ جب میرے مولا کے ہاتھ خشک ہو گئے نا، میرے مولا کے ہاتھ خشک ہو گئے، اس وقت کہتے ہیں السلام علیکم یا حسین، اے میرے حسین آپ پر سلام ہو۔ ارے آپ کی جو تشنگی تھی وہ میری کہاں؟ ہاں امام، جب بھی جو امام اس دنیا سے گیا وہ ابا عبداللہ کو یاد کرتے گیا۔ ایک وقت آیا تھا نا، میں نے ابھی کہا تھا میں بیان کروں گی، اس کو بیان کرتی ہوں۔ جب 10 عاشور آئی تھی نا، حسین کے لب خشک ہو گئے تھے نا، میرے حسین نے اتنے زخم کھائے تھے، کہا تھا ماں زہرا میرا کلیجہ جل رہا ہے۔ ہاں زردان امام، میرے حسین نے جو لباس پہنا تھا نا، ارے جب شہید کیا گیا تو حسین کا وہ لباس بھی اتارا گیا۔ ہم شیعہ اس لیے روتے ہیں، میرے مولا کا لباس اتار دیا، آپ تو اس کو کفن دو۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وبرأت من آخر العالمین، فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خدایا پروردگارا، یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی